जी व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं वैसे आपसे कोई बात करना चाह रही थी। असल में कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि थी हीलिंग पे। तो उस पे एक बड़ा मज़ेदार सा कमेंट था जो कि उसके बाद मैं काफ़ी देर हंसती रही। उसमें उन्होंने लिखा कि भाई जो है आजकल पता नहीं डॉक्टर्स को क्या हुआ हुआ है कि वो जो है वो डॉक्टरी छोड़ के तो पीरी मुरीदी में जो है वो पड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई मेरा कोई इरादा नहीं और ना ही मुझे जो है वो इस तरह की कोई डेजिग्नेशन लेने का शौक़ है। बात दरअसल ये है कि बेशक आजकल बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो इस तरह की वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहे हैं जो कि थोड़ी सी वो जो एक नॉर्मल वे है उससे थोड़ी सी हट के हैं। तो उसकी वजह है एक्चुअली ना, वो मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगी कि भाई जो है आखिर ये क्या वजह है। देखें, असल में मेडिकल साइंस जो है अभी भी उसमें बहुत सी कुछ आप सोचें कि कुछ उसमें जोन्स हैं या कुछ उसमें कुछ ऐसी जगह हैं कि अभी भी जहाँ जो है वो साइंटिस्ट जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि आखिर इस बीमारी की क्या वजह है या इस बीमारी के पीछे आखिर क्या जो है मैकेनिज़्म है। तो अब जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में जो है वो स्पिरिचुअल मेडिसिन के ऊपर जो है काम करना जो है वो शुरू हो चुका है। यानी स्पिरिचुअल मेडिसिन का मतलब कि भाई जो आपकी रूह के मुतल्लिक है या जो आपकी रूहानियत पे जो है बेस्ड हैं जो चीज़ें, वो उन पे जो है अब जो गोरे हैं उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो अब वो ज़ाहिर है कि स्पिरिचुअलिज्म पे काम हो रहा है, तो फिर ज़ाहिर है कि फिर वो इस तरह की जो नई नई थ्योरीज आती हैं कि अच्छा जी फॉरगिवनेस के पीछे जो है वो क्या अमल दखल है या जो है वो सदका देने के पीछे क्या है। तो ये फिर ये है कि इसको जो है ना वो फिर साइंस से या डिजीज़ से वो फिर कनेक्ट कर लेते हैं जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं। तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। देखें, कोई भी बीमारी है उसको ठीक करना, किसी मरीज़ को सेहत याब करना या किसी भी मरीज़ को जो है वो उस मुसीबत में जो है वो जिसमें वो पड़ा होता है उससे निकालना, ये जो है ये तो आप समझें कि ये बिल्कुल मुसलमानों को तो ज़रूर ये करना चाहिए। और इंसानियत का शेवा भी ये है कि आप दूसरे को उसकी मिजरी को कम करें, ना कि ये है कि आप अपनी एक वो जो स्टीरियोटाइप सी या एक आप समझें कि बस वो जो आपका एक वो चलन है बस कि भाई मैं डॉक्टर हूँ तो बस मैंने अब दवाइयाँ ही लिखनी है। तो उससे निकल के थोड़ा सा अगर हम किसी को ठीक कर सकें, उसकी रूह को ट्रीट कर सकें, उसकी जो है वो एनर्जी लेवल्स पे हम बात कर सकें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई जो है वो पीर बनने की कोशिश कर रहा है या कोई मुरीद इकट्ठे कर रहा है। ऐसा कोई हरगिज़ मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी जो है कोई इसमें ऐसा कोई इरादा हो। अच्छा व्यूअर्स, एक जो बहुत ज़रूरी मैं बात आपसे करना चाह रही थी, लेकिन वो ये है कि आपके काफ़ी कमेंट्स से असल में मैंने आपको इससे पहले सूरह रहमान की थेरेपी के बारे में भी बताया जो कि जिससे जो है वो काफ़ी मरीज़ जो है आज तक ठीक हो रहे हैं और जिसने भी इसको दिल से जो है वो ट्राई किया तो उसको ज़रूर इससे शिफा मिली। तो अब देखें, अब मैं ज़ाहिर पर्सनली जो डॉक्टर साहब ये करते हैं मैं उनको नहीं जानती, ना मेरी उनसे मुलाकात है, ना वो मेरे बारे में जानते हैं। ये चूँकि जो है एक ऐसा एक नॉलेज है कि जो ज़रूरी है उन लोगों को बताना जो कि दुनिया में जो है कहीं भी जो हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मेरा जो चैनल है या कोई भी चैनल है वो किसी एक जगह के लिए नहीं होता। वो बहुत से लोग आप देखते हैं, जैसे अब वो कोई मलेशिया में बैठा देख रहा होगा, कोई हो सकता है कि इंडोनेशिया में हो, कोई हो सकता है कि चीन के किसी सूबे में कोई बैठा हुआ है और वो इस चैनल देख रहा है और इससे फ़ायदा हासिल कर रहा है। तो ये फ़ायदा मंद सी बातें जो हैं ये इसलिए जो है आप सोचें कि बस वो ये भी कोई अल्लाह की एक होती है आप क्या कहेंगे कि ड्यूटी लगी हुई लोगों की कि वो जो है वो दूसरों को फ़ायदा मंद बातें जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो अब है सूरह रहमान थेरेपी के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जो कि जिस पे मैंने भी स्ट्रगल किया है एक्चुअली। ज़ाहिर है मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, तो मैं भी ज़ाहिर स्ट्रगल करती हूँ इस दुनिया में डिफरेंट बातों से। तो बहरहाल जो सूरह रहमान थेरेपी का जो मेन उसका जो थीम है ना वो ये था कि आपने फॉरगिव करना है। अच्छा, फॉरगिव करने का मतलब ये है कि किसी शख्स ने आपके साथ बहुत बुरा किया, किसी शख्स ने आपकी ज़िंदगी तबाह की, किसी ने आपका प्रेशियस टाइम जो है वेस्ट किया। अच्छा, और फिर उसके बाद आपसे कहा जाए कि उसको फॉरगिव कर दो, उसको माफ़ कर दो, तो आप कहेंगे कि ये हो नहीं सकता। मैं ऐसे कैसे किसी को माफ़ कर दूं कि जिसने जो है मुझे जो है तबाह करने की कोशिश की या जिसने जो है मेरे जज्बात का फ़ायदा उठाया, या कुछ भी हो सकता है इसमें, कोई भी आप सिनेरियो सोच सकते हैं। या किसी ने आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेने की कोशिश की या ले ली, तो आप कैसे किसी को माफ़ कर सकते हो।
اچھا تو یہ آپ کے بھی کمنٹس سے کہ معاف کرنا بہت مشکل ہے، اور پرسنلی میں بھی اس چیز پہ میں نے اسٹرگل کیا کہ واقعی زندگی میں کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ دوسرے کو معاف کرنا مشکل لگتا ہے، اور اس سے موو آن ہونا، اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اچھا ابھی لیکن جو ہے مجھے جو ہے ایک آتھر ہیں، ابھی وہ مر چکے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر وین ڈائر، وین ڈائر WY سے ہے، وین ڈائر۔ ان کی کافی بکس ہیں، کافی فیمس ہیں، یہ بھی کچھ اسپرچل قسم کے پرسن تھے، ان کی کافی بکس ہیں، اور انہوں نے جو پاور آف انٹینشن ایک بک ہے وہ بہت فیمس ہے۔ اور پاور آف انٹینشن دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت کا جو اسٹرینتھ ہے، یا جو آپ کی نیت ہے وہ کس طرح آپ کی زندگی کے معاملات کو افیکٹ کرتی ہے، تو اس پہ ان کی بکس ہیں، تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ کو بھی ان ٹاپکس میں انٹرسٹ ہے تو آپ ضرور پڑھیں ڈاکٹر وین ڈائر، اور شاید آپ نے کچھ لوگ ہوں جو ان کو پڑھتے ہوں، لیکن بہرحال ان کی کافی بکس ہیں جو کہ کافی فیمس ہیں۔ اچھا انہوں نے اپنا ایک ذاتی جو ہے نا تجربہ بتایا، جو کہ ظاہر ہے کہ میں آپ کو یہ ضرور میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی، کہ کیونکہ ظاہر ہے مجھے جو ہے اس سے فائدہ ہوا، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی انہوں نے کیا کیا۔ اچھا ڈاکٹر وین ڈائر کہتے ہیں کہ میں جو ہے بچپن میرا بہت برا گزرا، سنگل پیرنٹ ممی تھی، ہم 3 بھائی تھے اور ہم ان کے ساتھ رہتے رہے، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے جو فادر تھے وہ بنا کچھ بتائے، بنا کچھ کہے ہماری ماں کو 3 بچوں کے ساتھ چھوڑ کے، اور وہ کسی اور اسٹیٹ میں موو ہو گئے، اور وہاں جا کے جو ہے انہوں نے اپنی زندگی بسا لی، اور انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، اور پھر ہماری ماں جو تھی وہ پتہ نہیں اس نے کس طرح سے ہمیں پالا، وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اچھا تو اب ڈاکٹر وین ڈائر کہتے ہیں کہ میں پوری عمر اسٹرگل کرتا رہا، جب وہ فادر بھی گھر سے نکلے تو میں شاید 7 سال کا تھا، میں پوری عمر اسٹرگل کرتا رہا جوانی تک، اور میں جو ہے میں فائٹ کرتا تھا خواب میں اپنے باپ کے ساتھ کہ کس طرح بھی تم ایسے کر سکتے ہو، کس طرح کوئی انسان دوسرے شخص کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے، کوئی کس طرح اپنے بچوں کو اس طرح ڈمپ کر کے بھاگ سکتا ہے۔ تو میں پوری عمر یعنی جب تک میں جوان تھا ہونے تک میں اس چیز سے، میرے اندر اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی تھی، غصہ تھا، چڑچڑاپن ہو چکا تھا، اور ظاہر زندگی کی اسٹرگلز بھی لینی پڑی، تو پھر ظاہر آپ کو ویسے ہی ایسے باپ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نفرت کے ساتھ میں جو ہے نا میری جوانی گزری، اور اس سے یہ ہوا کہ اس نفرت کا یہ انجام ہوا کہ میں جو ہے وہ جو میرے اندر نیگیٹیوٹی تھی وہ پھر میری صحت کو افیکٹ کرتی تھی، میں وزن میرا بڑا ہوا تھا، میں اس پہ اسٹرگل کرتا رہتا تھا، سست الوجود ہو چکا تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، کنفیوژن اور کنسنٹریشن میری ڈراپ رہتی تھی، اس طرح کی میری زندگی گزری تھی ایز اے ینگ پرسن۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ بھئی میں جیسے اب ظاہر عمر تھی کوئی 23 سال تھی، سوچ لیں یا 20 سال تھی، تو میں جو ہے مجھے پتہ چلا کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ ان کو دفنا بھی دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے پھر غصہ چڑھا کہ یہ کیا، کہ اب تو میں ان سے نہ فائٹ کر سکتا ہوں، اور نہ جو ہے میں ان سے فیس ٹو فیس ان سے کنفرنٹ کر سکتا ہوں، کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، کہ میں تو پھر مارا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر میں گریو پہ گیا، فادر کی یعنی قبر پہ گیا، اور میں نے جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ بھئی مجھے یہ آپ سے گلے تھے، لیکن یہ ہے کہ چلیں میں نے آپ کو معاف کیا۔ اچھا یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں نے ان کو پھر فرگیو کیا، معاف کیا، کہ بھئی اب فائدہ نہیں ہے یہ چیزیں اپنے ساتھ کیپ کرنے کا، اور پھر میں بھئی اب نئے طریقے سے میں اپنی زندگی کا آغاز کروں گا۔ میں نے ادھر ہی قبر پہ کھڑے کھڑے میں نے یہ کہا۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر کیا وہ ہوٹل کے کمرے میں آیا، تو وہاں پہ بھئی آپ سوچیں کہ معاف کرنا اتنا زیادہ میرے اندر سے وہ شاید نیگیٹو انرجی نکل گئی، کہ اس کے بعد مجھے لگا کہ جیسے گاڈ کی انرجی میرے اندر سے فلو کر رہی ہے، اور وہ ایسی کوئی عجیب سی انرجی تھی کہ وہ اس نے مجھے بکس لکھنے پہ مجبور کیا، اور اسی وقت وہیں پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے شاید ایک بک لکھ دی جو کہ کافی فیمس ہوئی، بیسٹ سیلر رہی، وہ ہے شاید یور ایرونیس زون کو سم تھنگ ایسا ہی نام ہے، تو وہ پہلی ان کی وہ بک لکھی۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بکس لکھتا چلا جاتا تھا، اور میرے اندر سے جیسے کوئی اور ہی کوئی جو ہے نا شخصیت کوئی جیسے میرے اندر بول رہی ہے، اور مجھے اس چیز پہ مجبور کر رہی ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی دیکھیں جیسے آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہو کہ جہاں پہ آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے، ایکچولی جو مجھے سمجھ آئی میں آپ کو ضرور وہ سمجھانا چاہوں گی، آپ ایک ایسی جگہ پہ آ کھڑے ہوتے ہو کہ جہاں پہ آپ کے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایک قدرت موقع دیتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو فرگیو کر دو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اصل میں آپ کو ایک مقام دیا جاتا ہے، اور آپ کو ایک تحفہ دینے کے لیے آپ کو اس مقام پہ لایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو فرگیو کریں،
اور پھر آپ کو جو ہے نا بہت سی نائس چیزیں جو ہے آپ کی طرف، یا بہت سی اچھی چیزیں جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہو یا جو آپ چاہتے ہو اس سے بھی زیادہ اچھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گی. تو ہم لیکن کیا کرتے ہیں، ہم ایسے ایک غلاف نیگیٹیوٹی کا اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں جب ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ریجڈیٹی یہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم اسی میں پھنسے رہیں گے، ہم نے نہیں معاف کرنا، اور ہم ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ہم اور بیماریاں، انزائٹی اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں پڑے رہتے ہیں. تو اب قدرت یہ کہتی ہے کہ اس غلاف کو توڑ دو تو میں آپ کو اور کچھ دوں گا، لیکن ہم اس غلاف میں اپنے آپ کو بند رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب نقصان کس کا ہوا؟ وہ ہمارا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی قدرت نے تو آپ کو ایک مقام دینے کا فیصلہ کیا، آپ کو ایک مقام پہ لے جانے کا فیصلہ کیا. آپ نے خود ہی چوز کیا کہ مجھے جو ہے اچھا مقام نہیں چاہیے، بلکہ وہ میں اسی جو میری نیگیٹو سی سوچ ہے میں نے اس کے ساتھ ہی اسٹک کرے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب اگر آپ اس غلاف کو توڑ دیتے ہو، اچھا، تو آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو، اللہ کے راستے اس کو جانے دیتے ہو کہ ٹھیک ہے جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے غلاف کو توڑا، تو پھر آپ خود دیکھو گے کہ آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں خود بخود وہ آپ کی جو ہے وہ جگہ فل اپ کرنے لگیں گی جو کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ اس کو ٹرائی کریں خود. اچھا، تو اب یہ جو ہے نا، یعنی اب اسی نیگیٹو انرجی، اب یہ جو آپ اپنے اندر ود ہولڈ کرتے ہو اور میں نے معاف نہیں کرنا، یہ ایکچولی آپ اپنی روح کو جو ہے نا افیکٹ کر رہے ہو. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹریس لیول آپ کے بڑھتے ہیں، یہ انٹرنل اسٹریس آپ کی بڑھی رہتی ہے، اور پھر یہ جو ہے یہ آپ کے اندر جو ہے بیماریوں کی جو رجحان ہے آپ کے اندر وہ بڑھا دیتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کسی بھی. اب وہ کینسر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی آٹو امیون ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم نے جو ہے نا یہ معافی جو ہے نا، جو کہ سورہ رحمان تھیراپی کا مین جسٹ ہے کہ آپ نے معاف کر دیں، اللہ کے راستے جانے دیں جو بھی آپ کے ساتھ برا ہوا ہے. تو جب معاف کرتے ہو آپ، تو وہ اچھی چیزیں جو ہے آپ کی طرف خود بخود وہ آنے لگتی ہیں. آپ جیسے سوچیں کہ آپ ایک چھلنی بن گئے ہو، اور اس چھلنی میں سے اب اللہ تعالیٰ خود وہ راستے آپ کے لیے جو ہے اچھائی کے اور اچھی باتوں کے وہ آپ کی طرف لانے لگتا ہے. وہ صحت کے جو ہے خزانے آپ کی طرف آنے لگتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایک بہتر انسان بن جاتے ہو. تو ویئرز یہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن یہ ظاہر ہے اب آپ مجھے پیر کہیں مرید کہیں جو سمجھے، تو لیکن یہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ دیکھیں ہم سارے ہیں تو آخر انسان ہی ہیں. ہم ڈاکٹر ہیں، ہم جو بھی ہمارا کوئی بھی ڈیزگنیشن ہے، لیکن ہم انسان ہیں، اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے اچھی باتیں شیئر کریں، تو یہی جو ہے انسانیت کی معراج ہے. تو ویئرز، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.